لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات السلام علیکم۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے رات کے وقت آسمان کی طرف نظر دوڑائیں تو جہاں تک نظر جاتی ہے ایک لامتناہی نہ ختم ہونے والا جہان نظر آتا ہے۔ انسان کی ہمیشہ سے یہی جاننے کی جستجو اور خواہش رہی ہے کہ کیا وہ اس لامحدود کائنات میں اربوں خربوں ستاروں اور کہکشاؤں کے درمیان اکیلا ہے یا پھر اس کے جیسی کوئی سمجھدار مخلوق کائنات کے کسی اور کونے میں بھی موجود ہے، جس کے وجود کو نہ تو آج تک وہ سمجھ پایا ہے اور نہ ہی اس تک رسائی حاصل کر پایا۔ کیا اللہ نے جن فرشتوں اور انسانوں کے علاوہ بھی کائنات میں کسی سمجھدار مخلوق ایلین یعنی خلائی مخلوق کو تخلیق کیا ہے؟ آج سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ چند مذہبی اسکالرز کا بھی یہی ماننا ہے کہ انسانوں کے علاوہ بھی کائنات میں کئی اور مخلوقات موجود ہیں، جس کے چند حوالہ جات قرآن کریم سے اور معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے وہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے آدم کو عزت بخشی، ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ اس آیت مبارکہ میں الفاظ بہت سی مخلوق کا استعمال کیا گیا ہے، نہ کہ سب مخلوقات، کہ انسانوں کو بہت سی دنیاوی اور آخرت کی مخلوقات پر فضیلت دی گئی ہے۔ غور کریں، بہت سی مخلوقات پر، سب مخلوقات پر نہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ انسان، جنات، فرشتے اور زمین پر موجود چرند پرند ان سب مخلوقات سے افضل ہے۔ بالکل اسی طرح سے سورہ شعراء میں ان مخلوقات کے وجود کا اشارہ کچھ اس طرح سے ملتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے اس میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کرنے پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ پر غور کریں تو آسمانوں اور زمینوں کے اندر جانوروں کے پیدا کرنے اور انہیں پھیلا دینے کا ذکر ہے۔ زمین پر موجود جانوروں کی وجود سے متعلق تو ہم جانتے ہیں، مگر آسمانوں پر موجود جانوروں سے مراد یقیناً کوئی ایسی خلائی مخلوق ہے جس کے متعلق ہم آج تک نہیں جانتے، اور اللہ جب چاہے انہیں جمع کرنے پر قادر ہے۔ اسی طرح مزید سورہ روم میں بیان ہے، کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو حکمت سے اور ایک مقرر وقت کے لیے پیدا کیا، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بھی الفاظ جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہیں کائنات میں موجود کئی مخلوقات کی وجود کی طرف واضح طور پر اشارہ کرتا ہے۔ لیکن یہ مخلوقات کیا ہیں اور کائنات میں کہاں موجود ہیں، شاید یہ ہم کبھی بھی نہ جان پائیں، کیونکہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے وہ چیزیں تخلیق کی ہیں جن کے بارے میں انسان کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی کبھی جان پائے گا، کیونکہ یہ اس کی حکمت ہے، اور بے شک وہ سب سے زیادہ علم اور حکمت رکھنے والا ہے۔ یعنی ایسی مخلوق اگر کائنات میں موجود بھی ہے تو انسان چاہ کر بھی اس تک رسائی حاصل نہیں کر پائے گا۔ میں پورے یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ خلائی مخلوق جیسی کوئی چیز اس کائنات میں وجود نہیں رکھتی، کیونکہ قرآن کریم میں ہمیں ان کی موجودگی کے متعلق اشارہ ملتا ہے، جبکہ دوسری طرف امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے خلائی مخلوق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، شاید تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کے علاوہ کوئی اور انسانوں جیسی مخلوق نہیں بنائی، لیکن اللہ نے ہزاروں مخلوقوں کو خلق کیا جن میں سے تم سب سے آخری ہو۔ پوچھا گیا کہ کیا دوسرے سیاروں پر کوئی اور مخلوق موجود ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ اس دنیا کی طرح 70,000 دوسرے سیاروں پر زندگی موجود ہے، جن میں سے ہر ایک کا یہ ماننا ہے کہ وہ اس کائنات میں تنہا ہے۔
اس کے علاوہ سورہ الحمد میں الحمدللہ رب العالمین یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، جس کی تفسیر میں شیعوں کے مشہور مفسر علامہ محمد حسین طباطبائی لکھتے ہیں کہ اس آیت کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ آسمان یعنی خلا میں بھی جاندار زمین کی طرح موجود ہیں۔ ایک اور احادیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آدم سے پہلے زمین کو کس مخلوق نے آباد کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ جو پوشیدہ ہیں یعنی جن۔ پھر اس نے سوال کیا، جن سے پہلے کس نے آباد کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جن سے پہلے فرشتوں نے۔ اس نے پوچھا، فرشتوں سے پہلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آدم نے۔ تو عبداللہ ابن سلام نے پوچھا، جنوں اور فرشتوں کے درمیان کتنے وقت کا فاصلہ رہا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، 7000 سال کا۔ پھر عبداللہ ابن سلام نے پوچھا، فرشتوں اور آدم کے درمیان کتنے سال کا وقفہ رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 20 لاکھ سال کا۔ حضرت جابر ابن یزید سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ خدا نے صرف ایک ہی دنیا کو خلق کیا ہے اور آپ کے سوا کوئی انسانی مخلوق خلق نہیں کی، لیکن خدا کی قسم اس نے 10 لاکھ دنیا اور 10 لاکھ آدم کو خلق کیا ہے۔ دوستو، بیان کردہ احادیث کے مطابق یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خلائی مخلوق وجود رکھتی ہے۔ بہرحال ہماری ناقص عقل اس سب کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہماری کائنات اس قدر وسیع اور پر اسرار ہے کہ اس تک مکمل رسائی حاصل کرنا انسانیت کے لیے ناممکن ہے۔ سائنسدانوں کے بہترین اندازے کے مطابق ہمارے نظام شمسی کے سورج کو بنے ہوئے تقریباً 4.5 ارب سال ہو چکے ہیں، اور اتنا عرصہ ہی زمین کو بنے ہوئے ہو چکا ہے، لیکن ہماری گیلیکسی یعنی ملکی وے میں ایسے ستارے بھی موجود ہیں جو ہمارے سورج سے پہلے بھی وجود میں آئے اور ان کے گرد ان کے سیارے چکر لگا رہے ہیں۔ ممکن ہے انہی میں سے کسی ایک سیارے پر زمین کی طرح زندگی کے آثار موجود ہوں۔ ناسا کے کیپلر مشن کی حالیہ رپورٹ کے مطابق تقریباً 40 ارب سیارے اس کائنات میں ایسے موجود ہو سکتے ہیں جن کی جسامت اور ماحول ہمارے زمین کے جیسا ہو، اور ممکن ہے کہ وہاں زندگی بھی موجود ہو یا پھر کبھی موجود ہی ہو۔ شاید ہم کبھی نہ جان پائیں کہ ہمارے علاوہ بھی اس جہان میں اور بھی مخلوق موجود ہے۔ زمین سے باہر کے مخلوقات کا تصور ہمیشہ سے ہی متنازع موضوع رہا ہے، اور ہر شخص نے اپنی عقل کے مطابق اس پر دلائل دی ہے، لیکن دراصل اس کی حقیقت اللہ اور معصومین علیہ السلام کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی کبھی جان پائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی دلچسپ ویڈیو میں میں آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔